السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبعد۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ گزر گیا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ رمضان میں جو ہم نے عبادتیں کی ہیں کیسے معلوم کی ان عبادتوں کو اللہ نے قبول کیا ہے؟ تو دیکھیں میرے بھائیوں، بہت اچھی بات ہے کہ آپ فکر مند ہیں اور ہر شخص کو فکر کرنی چاہیے۔ اگر وہ فکر نہیں کرے گا تو پھر آگے وہ نیکیاں نہیں کر پائے گا۔ تو جو شخص بھی رمضان کے روزوں کو اچھی طرح سے رکھا ہے، ایمان کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے رکھا ہے، اسے اس بات کی ضرور فکر ہونی چاہیے کہ اس کی وہ عبادتیں جو اس نے کی ہیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں۔ کیسے معلوم پڑے کہ وہ عبادتیں قبول ہوئی ہیں؟ تو اس حوالے سے سلف کا کہنا ہے کہ اگر انسان اپنی نیکیوں کو برقرار رکھتا ہے، یعنی جو نیکیاں اس نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں، اگر وہی نیکیاں، عبادتیں، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، جھوٹ اور چغلیوں سے دوری، بے ایمانی سے دوری، اگر یہ ساری چیزیں یعنی رمضان کے بعد کے جو مہینے ہیں اس میں بھی اس پر برقرار رہتا ہے، یعنی ہر برائی سے بچتا ہے رمضان کے مہینے کے بعد، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ ہاں شاید اس کی عبادتوں کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اسلاف کہتے تھے کہ آدمی اگر نیکیوں پر نیکیاں کرتا جا رہا ہے رمضان کے بعد، گناہ اور معصیت سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا پابند ہوتا جا رہا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا جا رہا ہے، گناہوں سے دور ہوتا جا رہا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو قبول کر لیا ہے، اس کی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین نیکی وہ ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے، سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ بندہ جس پر استمرار برقرار رکھتا ہو، یعنی اگر کوئی نیکی کا کام بندہ کر رہا ہے تو اس کو برابر جاری رکھے۔ ایسا نہیں کہ ایک رات اٹھے 14-15 رکعتیں پڑھ لے، خوب لمبی دعائیں کر لے اور دوسری رات اگتا جائے، پریشان ہو جائے، نہیں، بلکہ رات میں اٹھے یا عبادتیں کرے، معمولی کرے اور یہ سلسلہ باقی رکھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کی تعریف کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے نا، اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ تو اگر آپ کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہی رمضان کے بعد والے مہینوں میں بھی، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہے اور اللہ نے آپ کی عبادتوں کو قبول کیا ہے۔ تو اس طرح سے آپ پتہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو رمضان میں تو برائیوں سے رکے رہے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوا، برائیوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، معصیت کا کام شروع کر دیا، بے ایمانی کا کام شروع کر دیا، ٹھگاری کا کام شروع کر دیا، دھوکہ دینے کا کام شروع کر دیا، تو سمجھ لینا چاہیے ان کو کہ رمضان کے مہینے میں ان کو صرف بھوکا اور پیاسا ہی لکھا تھا ان کے نصیب میں، ان کو ان کے عملوں کا کوئی اجر نہیں ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے بعد کے مہینے سے پتہ چل گیا کہ وہ کس لیول کے وہ مسلمان تھے۔ یعنی رمضان میں تو وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، لیکن رمضان کے بعد کے جو مہینے آئے، اللہ کے ڈر سے بالکل الگ ہو گئے، اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو جو اللہ رمضان کے مہینے میں ہمارا اللہ تھا، وہی بقیہ مہینوں میں بھی ہمارا اللہ ہے، اس سے ہمیں ویسے ہی ڈرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے سلف کہتے ہیں، ایسے پتہ لگانا چاہیے کہ اگر معصیت کا کام انسان رمضان کے بعد کے مہینے میں کرنے لگا، گناہ کے کام کرنے لگا، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ رمضان کے روزے اور اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوئی۔ لیکن جو آدمی اللہ سے ڈرتا رہا بعد کے مہینوں میں بھی اور نیکیوں پر نیکیاں کرتا رہا، عمل صالح کرتا رہا، معصیت سے بچتا رہا، قرآن و سنت کی اتباع کرتا رہا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا رہا، تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے اس کے رمضان کے روزوں کو اور اس کے اندر کی گئی عبادتوں کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔